to Tonight with Faria. آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. Let's take a look at the headlines tonight. روپے کی قیمت میں ریکارڈ کمی، ڈالر 134 روپے تک پہنچ گیا. حکومت نے IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا. آج ہی پنجاب کی تبدیلی کا حکومتی فیصلہ الیکشن کمیشن نے معطل کر دیا. حکومت کا 100 روزہ ایجنڈا کہاں تک پہنچا؟ پوچھیں گے اینکر پرسن وسیم بدامی سے، اینکر پرسن منصور علی خان سے اور تجزیہ کار اویس توحید سے. And a very warm welcome to the show. تحریک انصاف کی حکومت تیزی سے اپنے 100 روزہ ایجنڈا کو پورا کرنے میں مصروف ہے، مگر اسے کئی محاذوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. معیشت کی بحالی سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہی ہے. الیکشن کے بعد ایک پروگرام میں جب ہم نے اسد عمر صاحب سے، جو کہ اب فائنانس منسٹر ہیں، اس کو فائنانس منسٹر بننے والے تھے، پوچھا کہ کیا وہ ملک کی معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں کیونکہ چیلنجز بہت بڑے ہیں. انہوں نے ایک انسپریشنل موٹیویشنل قسم کا جواب دیا. لیٹس واچ ہم. We know you will be the new finance minister. کتنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو یہ پوزیشن؟ دیکھیں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کے جو حالات ہیں سب کو پتا ہے پاکستان میں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم تو آپ کو 3 سال پہلے سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے معیشت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہمارے آنکھیں کھلے ہوئے ہم الیکشن لڑے، ہمیں پتا تھا کیا معیشت ہمیں ملنے والی ہے. تو اب اسد عمر یہ نہیں کہہ سکتے کہ او مائی گاڈ، وہ جس طرح نواز شریف نے کہا کہ ہم تو حیران اور پریشان ہو گئے. ہم نہیں ہیں، ہم نہ حیران ہیں، ہم نہ حیران ہیں نہ پریشان ہیں. اس لیے پریشان نہیں ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکلات کا حل بھی ہے. اس قوم میں بڑی جان ہے، اس معیشت کے اندر بڑی جان ہے. لیکن اب لگ رہا ہے کہ معاشی معاملات ابھی تک حکومت کے قابو میں نہیں آ سکے. حکومت کی اصلاحات کی مہم بھی جاری ہے. اس حوالے سے اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمران خان وزیر اعظم ہاؤس کے بجائے ملٹری سیکرٹری کی رہائش استعمال کر رہے ہیں. وزراء اور بیوروکریسی کے بیرون ملک علاج پر پابندی لگا دی گئی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی مہنگی گاڑیاں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا انہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں فروخت کی گئی، جو ٹوٹل مالیت تھی وہ 30 لاکھ روپے آئی. گورنر ہاؤسز عوام کے لیے کھول دیے گئے، مگر ان اقدامات کے بعد آگے کیا، اس بارے میں ابھی کوئی واضح منصوبہ سامنے نہیں آیا. ایک اور معاملہ پنجاب حکومت کا بھی ہے، مگر پہلے ہم بات کریں گے کہ آسٹیرٹی ڈرائیو. یقیناً آسٹیرٹی ڈرائیو کو ہم نے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر آسٹیرٹی ڈرائیو کے ساتھ ساتھ اس کی بیک پر کتنا جامع منصوبہ ہے. اور یقیناً I'll say کہ ابھی بڑی جلدی ہے، تبدیلی تو اتنی جلدی نہیں آ سکتی، لیکن ڈائریکشن ضرور آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں. I'll start with you, وسیم بدامی. Thank you so much for being on the program. کیسی لگی آپ کو آسٹیرٹی ڈرائیو، اور ابھی تک آپ کو کیا لگا کہ اس سے وہ مقاصد حاصل ہوئے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان حاصل کرنا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریا. آسٹیرٹی ڈرائیو آپ نے ایک اسپیسیفک سوال پوچھا ہے، تو اس کا اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں تو آسٹیرٹی ڈرائیو سے متعلق جو بیشتر چیزیں تھیں، اف ناٹ آل، وہ تحریک انصاف کو کرنی اس لیے چاہیے تھی کہ انہوں نے خود ہی دعویٰ کیا تھا. ورنہ جنرلی اسپیکنگ میرے خیال میں جو ایک تاثر دیا ہے تحریک انصاف نے کہ جناب ان چیزوں سے ملک بہتر ہو جائے گا، نہیں ان چیزوں سے آپٹکس بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ذرا پاپولر اقدامات ضرور ہیں. ملک ریوائیو نہیں ہوتا ان چیزوں سے، اکانومی ریوائیو نہیں ہوتی. مطلب میرا آج بھی خیال ہے، اور لوگ اس پہ شاید ڈس ایگری کریں، تنقید کریں، کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وزیر اعظم ہاؤس میں رہے، اس کو رہنا چاہیے، وہ جگہ اسی حساب سے بنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کچھ حوالوں سے بہت ہی پرتعیش ہے، اس کو آپ ذرا مناسب کر سکتے ہیں. لیکن جو تاثر دیا گیا کہ جناب یہ کیوں، یہ تو کوئی جیسے کوئی جرم ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ وزیر اعظم اپنے خصوصی طیارے میں سفر کرے، لیکن فواد چودھری صاحب نے چونکہ خود ہی یہ کہا ہے کہ نہیں جناب وہ تو کمرشل فلائٹ سے سفر کریں گے، اس لیے اب جب انہوں نے سفر نہیں کیا تو ہمارا تنقید کرنے کا حق ہے کیونکہ آپ نے کیوں کہا تھا. ورنہ میرے خیال سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وزیر اعظم کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے. بھینسیں بیچنے والا کام میرا خیال ہے مذاق بنایا ہے اس پہ زیادہ، یہ کوئی یعنی مجھے نہیں زیادہ بات سمجھ میں آئی. تو بطور مجموعی مجھے لگتا ہے آسٹیرٹی ایک اچھی چیز ہے یا نہیں، بالکل ہے. کرنی چاہیے یا نہیں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے اس چیز کو تحریک انصاف نے تھوڑا ضرورت سے زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا ہے. رائٹ. سو اویس توحید صاحب، آسٹیرٹی کو اگین جیسے کہ وسیم بدامی نے کہا کہ خود جو کہا تھا اس کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اوور آل کیونکہ ہم جب یورپ کی مثالیں دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی، ہم نے بھی دیکھا ہے وہاں پر
اس طرح سے لیوشلی وہاں پر نہیں پیسہ خرچ کیا جاتا عوام کا. یہاں پر کیا ہم نے وہ مقصد حل کر لیا کہ یہ بتا سکیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, ہم اس کو نہیں ضائع کر رہے؟ دیکھیے فریہ, ظاہری بات ہے کہ برطانیہ میں جیسے آپ کی بھی وہاں آپ رہی ہیں, میں بھی رہا ہوں وہاں پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹونی بلیئر کس وقت آیا اور کس وقت گیا, اور ڈیوڈ کیمرون کس وقت گیا کس وقت آیا. وہاں پہ تو کسی ادارے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے آگے پیچھے گاڑیاں بھی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے 9/11 کے بعد جس طرح غیر معمولی ایک سیکیورٹی کی صورتحال تھی, اس کے اندر کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر سکتے تھے, کیونکہ ہم نے دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ کو کھویا, ہم نے بشیر بلوچ صاحب کو کھویا, ہم نے ارون بلوچ صاحب کو کھویا, سراج رئیسانی صاحب, 70,000 لوگ یہاں پہ جاباک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو اس کے اندر کہیں اگر یہ خود تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ توقعات اور امیدوں کا ایک جو پہاڑ انہوں نے تعمیر کیا تھا, تو اس پہ جو سفر انہوں نے کرنے کا جو تہیہ کیا ہے, اس کے آگے جو یہ بحث ہیلی کاپٹر 55 روپے, گاڑیاں 30 لاکھ روپے کی, 30 ملین کی, یہ ایک کاسمیٹک ایک سمبولک تو اسٹیپس ہو سکتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی بدامی کہہ رہے تھے, اس سے کوئی پاکستان کے ریاست کے اس مملکت کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو میری ذاتی رائے کے اندر فریہ, ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سینٹرلائز کریں اور اس کا سولوشن بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف اب تک جو ہے اپوزیشن کے جو تحریک انصاف ہے وہ موڈ سے نہیں نکلی. اس وقت ان کا جواب دینے کا موڈ ہے, جواب دینے کا ان کا کوسچن ٹائم بھی کہا تھا پرائم منسٹر نے شروع کریں گے, کسے کہ کوسچن ٹائم ہوا کریں گے پرائم منسٹر. دیکھیں کوسچن ٹائم بالکل ہونا چاہیے, کریں بالکل, ہفتے میں کریں, 15 روز میں کریں. پہلے تو وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے, لیکن اچھی بات ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ کیا ان کو مسائل ہے. یہ ضرور ہے, یہ بھی حقیقت ہے فریہ کہ ریاست کے مسائل بنیادی نوعیت کے ہیں. معاشی بحران جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کھڑا کیا ہوا بحران نہیں ہے, اس میں مشرف صاحب کا بہت خاصا اس میں ڈلا ہوا ہے. اس کے اندر مسلم لیگ شامل ہے, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. لیکن دوسرا انتہا پسندی, شدت پسندی, دہشت گردی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, آزاد خارجہ پالیسی ہے, انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ ہے, ملیٹنسی کا, اور دوسرا جو معاشی بحران ہے اس پہ آپ بنیادی روڈ میپ دیں. یہ جو ٹاسک فورسز انہوں نے بنائی ہیں, ہم یہ سوچ رہے تھے فریہ, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, اسی وجہ سے ہم کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں اور وہ پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ 7-8 سال سے جو آپ نے اپوزیشن کا ایک پوری ایک تحریک چلائی ہے, اتنی لمبی سالوں کی, 2011 سے وہ شروع ہے اس کا, اس میں آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جی روایتی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, روایتی جو پالیسیاں نہیں ہونی چاہیے. اب تک ہم نے کوئی آؤٹ آف دا باکس انوویٹو اور کوئی ایسے کڑے فیصلے جس پہ ٹھیک ہے ہم بھی کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کڑے فیصلے کیے ہیں وہ کریں آپ, لیکن اس سے بنیادی تبدیلیاں کیا آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف ریاست کے جو مسائل ہے اس کی بھول بھلائیاں کے اندر ٹامک ٹوئیاں کرتی نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی. اینڈ وی ہوپ اینڈ وش, ہم ان کو سولی تنقید کی سولی پہ نہیں چڑھانا چاہتے, میں اور آپ فریہ یا ہم سب لوگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بھول بھلائیاں سے وہ نکل کر خود بھی راستہ ایک کریں اور اس راستے پہ پوری ریاست کو لگائیں جو ان سے امیدیں ہیں, اور سب سے زیادہ امیدیں ان نوجوانوں کی ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. وی کین اونلی وش دیم all the best. You are wishing them all the best. I'll come to you, منصور صاحب. کیا لگا آپ کو, کیونکہ یہی جو نوجوان ہیں وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں, اور یقیناً ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوجوانوں میں بڑا پاپولر ہوا عمران خان صاحب کا یہ سلوگن جب انہوں نے کہا تھا کہ میں رہوں گا نہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں زیادہ پیسے نہیں خرچ کروں گا. کیا آپ کے خیال سے ان کا جو کور ووٹر اور سپورٹر ہے وہ خوش ہوا ہے ان کے ان فیصلوں سے؟ دیکھیں فریہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کم از کم ان کا جو کور سپورٹر یا ووٹر ہے وہ تو ظاہری بات ہے خان صاحب کی ہر ادا کے اوپر خوشی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب نے جو کچھ کہہ دیا, کیونکہ وہ لائل ووٹر ہے, اس میں اور ہونا بھی اس طرح ہی چاہیے. یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے پیچھے کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے جس طرح بھی ہوتی ہے. لیکن آپ حقیقت یہ ہے کہ سمبولزم اور شوشا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اب تک زیادہ زور دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا شوباز شریف کے نام پہ کہا کرتے تھے شہباز شریف کو عمران خان صاحب کے, جناب یہ شوشا بڑی کرتے ہیں.
عمران خان صاحب نے اب تک جو بھینسوں کے حوالے سے جو کچھ کیا, گاڑی کے حوالے سے جو کچھ کیا, پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے جو کچھ کیا, سمبولک جیسچرز ہیں, وہ یہ خود مانتے ہیں کہ یہ سمبولک جیسچرز ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے دور میں ہم لوگ جب لاہور کی عوام سے یا پنجاب کی عوام سے کہتے تھے دیکھیں جناب انہوں نے پل بنا دیے, دیکھیں جناب انہوں نے انڈر پاس بنا دیے, انہوں نے میٹرو بنا دی, تو اس وقت لوگوں کا ایک سوال ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے اس پل کا, ہم کیا کریں اس انڈر پاس کا, ہمیں تو صرف اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے, ہمارے لیے روٹی مہنگی ہو چکی ہے, ہمارے لیے گیس مہنگی ہو چکی ہے. ایک عام پاکستانی کا صرف اور صرف یہ کنسرن ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اگر اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے تو اس کے خرچے کتنے کے ہیں. اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ نے 102 گاڑیوں میں سے 60 گاڑیاں بیچی ہیں, آپ نے 102 بیچی, آپ نے 6 بھینسیں بیچی ہیں, 8 بھینسیں بیچی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عام پاکستانی کا. اس کے لیے اینڈ آف دا ڈے صرف اور صرف وہ بجٹ کاؤنٹ کرتا ہے, اور اس اینڈ کے اوپر اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس اینڈ کے اوپر خرچے بڑھ رہے ہیں, روٹی 2 روپے مہنگی ہو چکی ہے, گوشت مہنگا ہونا جا رہا ہے, آٹا مہنگا ہو چکا ہے, گیس اب تک مہنگی ہونے جا رہی ہے لیکن اس کو بھی اب روکا جا رہا ہے, پیٹرول بھی روکا اس وجہ سے گیا کیونکہ آگے آپ کے ضمنی انتخابات آ رہے ہیں, تو اس لیے ان کو کہا کہ بھائی ابھی روک دو, اگلے مہینے جب اگلی پہلی آئے گی پیٹرول کا ریٹ اس وقت ہم بڑھائیں گے. ہر چیز آپ جب مہنگی کر رہے ہیں, اب اس میں پرابلم کیا ہے, کیوں مہنگی تو کرنی پڑے گی. میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہ ہوتی, نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی, مہنگا ان کو بھی کرنا پڑے گا. لیکن غلطی کیا ہو رہی ہے, یہ لوگ آ کے سچ نہیں بتا رہے, یہ لوگ آ کے یہ ڈیٹیل نہیں دے رہے کہ بھائی ہاں یہ سچویشن ہے, ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور آپ کو سب کو ہمارے ساتھ پینا پڑے گا, اور ہم نے جو آپ سے کچھ وعدے کیے تھے وہ ہمیں توڑنے پڑیں گے. اینڈ وی آر ویری سوری فار دیٹ. عمران خان صاحب یہ جو پروٹوکول کے بارے میں کہتے ہیں تو میں پروٹوکول نہیں لوں گا, ان کو چاہیے کہ آ کے قوم سے خطاب کر کے کہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے اس پہ یو ٹرن لینا ہے, یو ٹرن بے شک لیں لیکن مجھے کرنا پڑے گا. خدا کے لیے سچ بولیں, لوگوں سے جھوٹ مت بولو, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ پورے پاکستانیوں کے ساتھ پچھلے 70 سال صرف جھوٹ بولا گیا. وی آر سک. آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس میں لوگوں کو رکھیں. وسیم عدالت صاحب, یہ تو ہم نے ان میجرز کی بات کی, ان کچھ اقدامات کا ذکر کیا جو کہ آتے ہی حکومت نے کیے, مگر کچھ اگر ہم پالیسی میٹرز پر آ جائیں, پچھلی حکومت میں ہم نے ٹسل دیکھی اداروں کے درمیان, مثلا سپریم کورٹ سے بھی شکایت تھی, وہاں پر اداروں سے, دیگر فوج سے بھی شکایت تھی, اور نیب سے بھی شکایت تھی. اس حکومت میں ہم نے سپریم کورٹ کو بھی ہم ایکٹیو دیکھ رہے ہیں. سول ملٹری کے حوالے سے 3-4 دفعہ اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. یہاں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو پالیسی میٹرز میں؟ جی بالکل, یہ تو بڑی واضح طور پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے اگر پچھلی اور اس حکومت میں اب تک سب سے بڑی تبدیلی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس میں سارے ادارے ایک پیج پر نہیں تھے اور اس میں سارے ادارے ایک پیج پر ہیں. اچھا, اب ادارے ایک پیج پر کب نہیں ہوتے ہیں, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو پچھلے ٹینیور میں اگر ادارے ایک پیج پر نہیں تھے تو اس کی وجہ, ایک بڑی وجہ میرے خیال سے گورنمنٹ کی اپنی غلطیاں تو تھیں ہی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ سب کے سامنے ہے, لیکن اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی, بلکہ میرا خیال یقیناً ایک وجہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزوں پر گورنمنٹ نے سرنڈر نہیں کیا, یا گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ چیزیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنی چاہیے, یہ ہمارے دائرہ کار میں آتی ہیں, جس کا دوسری طرف سے شاید صحیح نہیں مانا گیا, مناسب نہیں سمجھا گیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جناب مودی کیوں آیا ہے بھائی آپ کے گھر پہ, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جناب مشرف صاحب کے معاملے پہ آپ کو کیا اتنی تکلیف ہے, بس ٹھیک ہے. تو اداروں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے, لیکن ایک پیج پر اگر نہیں ہے ادارے تو کیا اس میں صرف ایک ہی فریق جو کہ گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے, یا پھر رسپانسبلٹی کہیں اور بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کے مفاد میں بہرحال یہی ہے کہ ادارے ایک پیج پر ہوں. میں ذاتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر میں رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو بکش اپروچ نہیں, پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب کو کچھ معاملات میں ذرا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے تھا, جہاں وہ نہیں ہٹے. لیکن یہ ضرور ہے آپ کے سوال کا جواب کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. آئی وش پاکستان میں ہر سیولین گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات کو یہ کہنے کا موقع ملے جو عمران خان صاحب کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو کہنے کا موقع ملا ہے کہ عدلیہ اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. رائٹ, سو ویری انٹرسٹنگ انالیسس. ہم وقفہ لے رہے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا پالیسی میٹرز میں ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور اگر آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آئندہ آنے والے حالات میں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اویس سعید صاحب, بہت ڈرایا بھی گیا, یہ کہا کہ بہت سے لوگوں نے کہا جو تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پہ کہ ان کی بھی لڑائی ہوگی, ان کا بھی جھگڑا ہوگا, ان کے بھی معاملات خراب ہوں گے, پھر ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اکٹھے ہیں اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ یہ
اکٹھے رہیں گے. بار بار کہا بھی, پرائم منسٹر نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی, ہمیں یہی میسجنگ آئی GHQ کی طرف سے بھی, سپریم کورٹ نے بڑی سخت تنقید بھی کی لیکن سراہتی ہی رہی حکومت. تو یہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ادارے. پر یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایج جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف کو یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ کیرنگ اینی پولیٹیکل بیگیج. تاریخ کا کوئی بیگیج نہیں کر رہے ہیں. 90 کی دہائی کے کوئی معاملات نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا ہو, وہ یہ کہیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پھانسی دی گئی. نون لیگ کا یہ ہے کہ جی ان کا جنرل کاکڑ سے ان کی ٹسل ہوئی تھی, جنرل مشرف نے ان کا حکومت کا تختہ الٹا تھا. عمران خان صاحب کا نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سب سے بڑی بنیادی تبدیلی جو ابھی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ملٹری اور سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, اور یہی پرسیپشن میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ریسیو کیا جا رہا ہے, جو ایک بہت پازیٹیو بات ہے. لیکن یہ جو اس وقت ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, جب فیصلہ سازی کے لیے کڑے فیصلے کرنے ہوں گے عمران خان صاحب کی حکومت کو, کیا یہ ادارے ایک پیج پر ہوں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا اس وقت جو نظر آ رہا ہے, یو ٹرن بہت لے رہے ہیں. فار ایگزامپل سول ملٹری ایک پیج پہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا پیغام کیا, لیکن آپ نے دنیا کے بہترین اکانومسٹ کا نام وڈرا کر لیا اپنی کاؤنسل سے. اس سے کیا ہوا؟ مائنورٹی رائٹس کا آپ کسی بھی فورم پہ جائیں گے وہ کہیں گے آپ تو ایک آدمی کو فقہ یا سوچ یا ایک فقہ کی بنیاد پہ یا ایک مذہب کی بنیاد پر آپ نے اسے وڈرا کر لیا, صرف ایکسٹریمسٹ کے آپ آگے ہتھیار ڈال دیا آپ نے ملاؤں کے آگے. دوسرا فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے جو انہوں نے ریڈیو پاکستان کا بیان دیا کہ اننیسیسری بیانات ہیں. پھر پیٹرولیم مصنوعات کی کلیریفیکیشن دی کہ میں قائم ہوں اس پر, لیکن فار دا ٹائم بینگ میں فار دا ٹائم بینگ دیکھیں ایک دفعہ آپ کرتے ہیں. اچھا فار ایگزامپل اب دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے خام میں آپ نے اپنے سینگ اڑائے ہوئے ہیں پارلیمان کے اندر کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ ہمارا ہوگا. اپوزیشن کا ہوتا ہے, روایت ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, آپ کہیں کہ نون لیگ کا نہیں پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے یا اپوزیشن, تو ایک خام میں ایک آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اسی طریقے سے آپ نے جو اپنی کابینہ کی ہے اس سے کوئی میرے خیال میں مثبت کوئی پیغام نہیں جا رہا. لیکن جو ایک تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ سول ملٹری جو ہماری قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے. آنے والے وقتوں کے اندر صرف یہ دیکھنا ہے جب فیصلہ سازی ہوگی اس میں کتنا دونوں قیادتیں جو ہے ہماری ایک پیج پہ ہوں, اللہ کرے کہ ایک ساتھ ہوں. ہم پازیٹیو بات کریں گے کیونکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ, لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ ہر معاملہ جو ہے خارجہ پالیسی سے جو ریلیٹڈ ہو وہ پارلیمان کے اندر بحث کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ابھی یہ سعودی عرب سے ایک معاہدہ کر کے آ گئے, تو آپ ہی لوگ تو تھے تحریک انصاف کے جو پارلیمان کے فلور پہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی یمن کے اندر نہیں, آپ کو اپنی فوجوں کو نہیں جھونکنا چاہیے, آگ کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے, آپ کو ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا, اور which was a very positive فریاد, which was a very positive criticism, but آپ اس پہ قائم نہیں ہیں. آپ نے پارلیمان کے اندر فیصلہ نہیں کیا, آپ اتنے بڑے معاہدے کر رہے ہیں, سی پیک کے اندر شامل کر رہے ہیں, آپ پارلیمان کے اندر لائے گئے. میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ڈکٹیٹوریل اگر آپ کریں گے فیصلے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی حکومت کو سیاست کے اندر مزید انتشار آپ دیکھیں گے, اور جمہوریت کے جو نظام ہے اس کو خطرات لاحق ہوں گے. جو بات منصور صاحب یہاں پہ دو معاملات نظر آئیں گے, ایک سول ملٹری ایک پیج پر ہے, سپریم کورٹ ساتھ ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر یہی پہ پریشر بھی ہوگا کہ گورننس دکھانی پڑے گی. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں کہ ہمیں اس لیے معاملات پر نہیں آ رہے. جو ہم پچھلی حکومت بار بار دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دے رہا, ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ ایکسکیوز اب کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس. دوسری طرف آج اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیا ہم ایسا ہی دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے میں خان صاحب اکثر اپنی تقریروں کے اندر کیونکہ کرکٹ کے ٹرمز یوز کرتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب بھی کچھ اسی طرح دوں گا کہ کرکٹ کی ٹیم کے اندر بے شک ٹیم کے اندر کتنی ہم آہنگی ہو, اینڈ آف دا ڈے سکور کارڈ کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹیم اسپرٹ کی وجہ سے, ٹیم کمبینیشن کی وجہ سے ٹیم جیتی ہے. اگر آپ کی سارے اداروں کے اندر ہم آہنگی ہے, بے شک ہو, بہت اچھی بات ہے اور ابھی ہے بھی, دیٹس ویری گڈ.
لیکن اینڈ آف دا ڈے دا ریزلٹ شوڈ بی پازیٹیو. لوگوں کے لیے آپ نے زندگی آسان کرنی ہے, اور اگر آپ کی زندگی آسان نہیں ہوتی اور آپ کے اس کمبینیشن کے اندر پرابلم آ رہی ہے اینڈ دیر از اے لوزنگ پلیئر امنگسٹ دا ٹیم ممبرس, تو اس کے بعد وہ ایک بیگیج بن جاتا ہے دوسرے پلیئرز کے لیے بھی. عمران خان صاحب کے لیے اگر اس وقت اتنی سموتھ سیلنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹ ہارمنی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر خان صاحب مختلف انڈیکیٹرز کے اندر فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اگر لوگ ان کی مہنگائی کی وجہ سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا گورننس کے ایشوز جس طرح ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس وقت کے بڑے مسائل چل رہے ہیں. آج ہی محمد سلمان جسے نااہل کیا گیا, وہ کس وجہ سے کیا گیا؟ ان کی اپنی پارٹی سے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ موو کھیلی تھی. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بے شک نااہل ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ پارٹی کے اثر و رسوخ ان کے اوپر رہے گا. آئی مین دیز سارٹ آف نیٹی گریٹیز جو ہیں, اس کی وجہ سے خان صاحب کی پرفارمنس کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. اب اگر خان صاحب کی پرفارمنس نہ آئی, I have talked to most of the politicians from Noon League, opposition سے, میں سینئر تجزیہ کاروں سے بات کرتا ہوں. آپ کی ہماری آف دا ریکارڈ جب بھی بات ہوتی ہے, مجھے آج تک کبھی کسی نے میکسیمم 2 سال سے اوپر کا ٹائم نہیں دیا. انہوں نے کہا جناب 2 سال تک یہ حکومت چلے گی اور یہ خود اپنے ویٹ کے نیچے گر جائے گی. دس از ناٹ اے گڈ سائن, کیونکہ ان کی گورننس کے اس کا مطلب ہے کہ جو اب تک رزلٹ آیا ہے 1.5 مہینے کا, اس میں لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اٹ از ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن. اب اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کے خیال میں ادارے سپورٹ کریں گے؟ چیف جسٹس کے کل کے ریمارکس دیکھ لیجئے جو لاہور رجسٹری میں انہوں نے دیے. پاکستان تحریک انصاف کے والے سے انہوں نے کہا آپ ابھی آئے ہیں اور آپ لوگوں نے بدماشیاں شروع کر دی ہیں, قبضہ مافیا کے ساتھ آپ لوگوں کے لنکس نکل رہے ہیں. یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیز اریٹنٹس. اگر یہ اریٹنٹس سے آپ نے, کیونکہ عمران خان مینز اب نیو فریش ایئر, ایک نئی چیز آئی ہے, ایک نیا آئیڈیا آیا ہے, ایک نیا چہرہ آیا ہے, لوگوں کو اب اس پہ ڈیلیورنس چاہیے. اگر نہیں ہوتی لوگ کہیں گے بھائی آپ وہی تھے جو پچھلے تھے, جو پیپلز پارٹی میں نظر آئے, جو نون لیگ میں نظر آئے. خان صاحب کو آؤٹ آف دا باکس کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ جو انٹر ڈپارٹمنٹ ہم لوگ ہارمنی دیکھ رہے ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ آہستہ آپ سے کہہ رہے ہیں اتنے ہی پیشنس لیول بھی کم ہوگا. ایک اور جو بہت لٹمس ٹیسٹ تھا وہ پنجاب ہے, کیونکہ پنجاب جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوں, جو بھی آپ کرٹیسائز کریں, مگر پنجاب کی گورننس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہترین نظر آتی ہے. باقی صوبوں کے مقابلے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے تو لاہور شہر کا جب باقی سٹیز سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. مگر پنجاب میں جو چیف منسٹر ہیں ان کی تعیناتی کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. عمران خان صاحب نے کہا ان کو 3 مہینے کا وقت دیں, مگر اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اصل چیف منسٹر کون ہے. بی بی سی نے اس حوالے سے تبصرہ یہ کیا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صوبائی سیاست اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف میں نسبتاً نئے تصور کیے جاتے ہیں. یہ ویسے وہ ہے ہی نہیں, لیکن یہ بی بی سی نے لکھا ہے. پنجاب جیسے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کا انتخاب قدرے خیر متوقع تھا. ادھر صوبے کے سینئر وزیر جو ہیں علیم خان, ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ وزیر اعظم خان کے کافی قریب ہیں اور یہ کہ پنجاب میں حقیقی وزیر اعلیٰ وہی ہیں. اس کی تنقید بھی کی ہے علیم خان صاحب نے, لیکن یہ بات صرف بی بی سی نہیں کہہ رہی, یہ بات کہی جا رہی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وسیم بادامی صاحب, I'll come to you. کیا بہت زیادہ ایک ایسی شخصیت ہیں, آپ سمجھ لیں کہ ایوریج شخصیت ہیں, بہت زیادہ ڈومینیئرنگ نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ سوال آپ کے اس نوعیت کا ہے کہ اس کے جواب میں جو بات ہو اس کو کوئی پرسنل کامنٹ نہ سمجھیں, لیکن آپ نے ورڈ ایوریج استعمال کیا ہے. میں بہت عزت و احترام کے ساتھ ذاتی حوالے سے نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے بلو ایوریج والا معاملہ لگتا ہے ٹھیک ٹھاک. یعنی مجھے اگر عمران خان صاحب کے اس اناؤنسمنٹ سے 10 منٹ پہلے بھی کسی نے کہا ہوتا کہ جی میری خان صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے اور وہ بزدار صاحب کو منانے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ, میں کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں واقعی بزدار صاحب کو جانتا بھی ہوتا تو ہم نے تو بعد میں جانا اس کو, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی طرح. عثمان بزدار صاحب کا مجھے ان کے ساتھ پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پریزنٹیبل نہیں ہے, وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں بہت تگڑے نہیں ہیں, وہ تیز ترار سوالوں کا جواب تیز ترار انداز میں نہیں دے سکتے. نہیں, مجھے لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے آپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ اچھے پریزنٹر نہیں ہوتے ہیں, وچ از فائن, چلے ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, اور جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے, فائل پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, مجھے ذاتی طور پر علم ہے تو وہ تنقید نہیں کرتا, لیکن بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. شہباز شریف پر آپ 100 باتوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, نون لیگ نے ادارے نہیں بنائے, سڑکیں بنائی, اس پر ان پر تنقید جائز ہے, لیکن بہرحال آپ کو ایک وائبرنٹ آدمی نظر تو آتا تھا, آپ اس کو شوشا کہیں جو بھی کہیں. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یار آپ نے کس آدمی کے حوالے کر دیا اتنا بڑا صوبہ. میں آج بھی یہ
یہ سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب جیسے ہیں ایکچولی یہ خان صاحب کو بھی بعد میں پتا چلا ہوگا, ورنہ ان آل سینسز خان صاحب کبھی بھی یہ کام نہ کریں. لیکن وہ تو سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو بدامی صاحب, وہ تو بڑا خوش ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اس میں کیونکہ وہ پسماندہ صوبے سے ہیں, کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے, یہ بات انہوں نے کہی. ظاہر ہے اب انہوں نے ایک تعیناتی کی ہے تو اب وہ اس پر کیا کہہ سکتے ہیں, اس پر وہ زیادہ سے زیادہ وہی کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کہا بھی ہے. غالباً جب آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تبھی کہا تھا کہ جناب کوئی بھی فیصلہ پرماننٹ نہیں ہوتا, فیصلوں پر ریویو بھی کیا جاتا ہے, اس طرح کے اشارے ہی دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. لیکن ان کی اپنی تعیناتی اس وقت انہیں فل سپورٹ کر رہے ہیں اور اس فیصلے کے بعد اب انہیں سپورٹ کرنا بھی چاہیے. میری آج بھی باخدا دل سے خواہش ہے کہ ہمارا یہ خیال غلط ہو اور بزدار صاحب ہم سب کو غلط ثابت کر دیں, لیکن ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا. خود خان صاحب نے جو لاجک دی تھی ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی, وہ تو مجھے تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئی معذرت کے ساتھ, کہ جی وہ گھر پہ بجلی نہیں ہے, گاؤں میں بجلی نہیں ہے, پسماندہ علاقے کا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. ویسے وہ یہ علاقے سمجھتا ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. وی ول بی رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. چیف منسٹر پنجاب بڑا بڑی اہم پوزیشن ہے, اس پہ جو تعیناتی ہوئی اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے گئے. ایک معاملہ جو ان کی جو بھی ان کا ڈیمینر ہے, جس طرح کے بھی وہ ہیں, وہ ایک طرف پرسنالٹی ہے ایک طرف, لیکن کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ خان صاحب چاہتے نہیں تھے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ چیف منسٹر ہو, یا جو بی بی سی کہہ رہے کوئی اور تو پیچھے نہیں ہے جو اصل چیف منسٹر ہے؟ دیکھیے جو بھی جانتا ہے پنجاب کی سیاست کو تھوڑا بہت, یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ایسی چالیں چلیں گے یا ان کے جو رخوہ ہیں وہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنائیں گے پنجاب میں, جو نون لیگ کی جو سیاست کا گڑھ تھا پنجاب اور سب سے بڑا صوبہ ہے, وہی وفاق کے اندر حکومت کا فیصلہ کرتا ہے, وہاں پر وہ نون لیگ کی جو سیاست ہے اس کو کہیں نہ کہیں سفوکیٹ کریں گے, اسٹرینگولیٹ کریں گے. لیکن ایسا نہیں لگا, ہمیں لگا کہ فل آف کمپرومائزز. پرویز الہی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے, ان کو اسپیکر بنا دیا. پھر آپ دیکھ لیجئے علیم خان صاحب کا جس طرح توقع تھی کہ ایک گروپ جو ہے, فار ایگزامپل جو خود پی ٹی آئی کے سرکلز میں ہے, کہ جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, یہ ان کی چوائس ہے عثمان بزدار صاحب. اب عثمان بزدار صاحب اگر پسماندہ ہیں, غریب اس سے ہیں, تو میرا تعلق بھی گاؤں سے ہے, میرا تعلق بھی دیہی علاقے سے ہے. میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ تو صرف اس بنیاد پہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, آپ یو ہیو ٹو پروو کہ آپ کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جن کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہیں ہیں, امپیکیبل نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ ڈیلیور کرتے ہیں, ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. اب یہی عثمان بزدار صاحب ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہی اپنی فیملی کو لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, بیوی بچے سب خالہ پھوپھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہی جو ہیں ڈی پی او کے معاملات جو ہے اس میں بھی یہ اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ رول آؤٹ مسلم لیگ کی پالیٹکس کو نہیں کر سکتے. 1.28 کروڑ ووٹ انہوں نے لیے ہیں, 3 دہائیوں سے وہاں پہ اچھی بری گورننس جو بھی ہے وہاں پہ ایک پورا ان کا سیٹ اپ ہے. تو ہمیں لگ رہا تھا جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور ان کی سیاست میں روایتی سیاستی حرکتیں نہیں ہوں گی, چالیں نہیں ہوں گی, روایتی فیصلے نہیں ہوں گے, لیکن اس کے برعکس ہمیں لگ رہا ہے کہ وہی مکمکہ کی سیاست, وہی سمجھوتوں کی سیاست, وہی کمپلشنز کی سیاست وہ نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا عمران خان صاحب کو وہ یہ ہوگا کہ وہ اس سیاست کے جو ڈھنگ ہے اور رنگ ہے اس کو اگر تبدیل کریں گے تو وہ ان سے جو توقعات لگیں گی میرے خیال میں وہ ڈلیور بھی اچھا کر سکیں گے. اور یہ پرانے چہرے 70-80 سال کے لوگ جو ہیں ان کو تھنک ٹینک میں بٹھائیے, نئے لوگ لے کر آئیں, نئی سوچ لے کر آئیں, فریش پیئر آف آئیز لے کر آئیں. میں نیا لایا ہوں, آپ کو پسند نہیں تو وہ تو کئی الیکشن تو لڑ چکے ہیں وہ. میں کہہ رہا ہوں کہ فریش لوگ. اب دیکھیں آئی ٹی کے اندر
خالد مغل صدیقی صاحب اچھے سیاستدان ہو سکتے ہیں لیکن آئی ٹی کے اندر ریولیوشن تو نہیں لے کر آ سکتے. آپ علی زیدی کو لے لیتے, کسی اور کو لے لیتے. ڈاکٹر اشرف الدین صاحب, ان کی قابلیت, ان کی اہلیت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن 77 سال کی عمر میں ایک نئی اننگز تو نہیں کھیل سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ تھنک ٹینک پہ بٹھاتے. یہ جو سارے زبیدہ جلال کا دیکھیے ڈیفنس پروڈکشن سے کیا تعلق ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو صحیح ڈیلیور کرنا ہے, نئی چیزیں کرنی ہیں, کڑے فیصلے کرنے ہیں, بنیادی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں اس سماج کے سماجی ڈھانچے کے اندر, سیاسی ڈھانچے کے اندر, جس کا آپ پرچار کرتے رہیں, معاشی جو آپ کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر, تو پھر آپ کو نئے لوگ, نئی سوچ اور نئے ایک فریم ورک آپ کو دینا ہوگا, روڈ میپ آپ کو دینا ہوگا. اسی میں آپ کی بقا ہے, اسی میں ہماری آپ کی اس ریاست کی بقا ہے. Absolutely. I'll come to you, Mansoor, and because آپ وہیں پر ہیں, لاہور میں ہی ہیں, آپ کو انسائٹ بھی کافی کچھ پتا ہوگی. کیسی چوائس سمجھی جا رہی ہے عثمان بزدار کی, اور کیا وجہ ان پہ اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ اچھا, عثمان بزدار کے حوالے سے ایک چیز تو میں پہلے ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے کہ وہ فائلیں شائلیں نہیں پڑھ سکتے. وہ LLB ہیں, اور ایک LLB اگر فائل نہیں پڑھ سکتا تو LLB کم از کم کر نہیں سکتا. تو یہ انفارمیشن غلط ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ان کے خلاف اس وقت سازش ہو رہی ہے. ایک میں نام نہیں لوں گا, ایک چھوٹے سے قد کے ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ دراصل میں وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس وقت ایک چینل کے مالک کے ساتھ مل کے ایک پوری سکیم تیار کر رہے ہیں ان کو کسی طرح اتارنے کی. تو یہ پوری ایک اندر کی کنٹروورسی, اور یہ بات عثمان بزدار صاحب کے ایک بڑے قریبی حلقے نے یہ بات ڈائریکٹلی مجھے بتائی ہے. میں نام میں زیادہ نہیں جاؤں گا, اچھا نہیں لگتا. دوسری بات یہ, عثمان بزدار صاحب آن اے لائٹر نوٹ اب میں یہ بات کہنے لگا ہوں. اب مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھے نا تو ان سے آف دا ریکارڈ میری کسی سے بات ہو رہی, تو میں نے کہا جی عثمان بزدار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ اس کا انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا یہ جو ممنون حسین صاحب کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف والے کرتے تھے نا, یہ ممنون حسین صاحب کی بد دعا لگی ہے ان کو عثمان بزدار, کیونکہ وہ وہاں پہ وہ نہیں بول سکتے تھے, یہاں پہ یہ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, لیکن منصور اگر آپ نے ممنون حسین صاحب سے بات چیت کیوں, تو وہ جیسے کہ ابھی بدامی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ میڈیا سیوی تھے, وہ بات کرتے تھے بڑے. یہاں پہ ہمیں بزدار صاحب میں لگا نہیں کہ وہ بات کریں گے. I'll explain it to you what's the problem. The problem is میں شاید ان کی نہ ابیلٹی نہ ان کے پسماندہ علاقے, میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. The only problem is Usman Buzdar does not have the respect in the party. وہ ایک نئے کھلاڑی, ایک لیٹ انٹرنٹ ہے پارٹی کے اندر. جس دن ان کا سلیکشن ہوا تھا تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو فون کیا, میں نے کہا جناب عثمان بزدار کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں ہے کون؟ رائٹ, ہے تو دسو. اس میں جو پرائم منسٹر نے بات کی, کہیں وہی بات انہوں نے کہا کہ میری پارٹی میں کوئی, ان کی پارٹی میں ان فائٹنگ بھی نہیں ہوگی اس وجہ سے, کیونکہ ہم جانتے تھے گروپس بنے ہوئے ہیں. تو کیا خان صاحب نے اس لیے ایک نئی انٹری کو چیف منسٹر بنا دیا کہ پارٹی کے اندر نہ مسئلہ؟ میرے خیال میں خان صاحب کی نا, مجھے تھوڑا سا, یہ اویس صاحب یہاں پہ موجود ہیں, کرکٹ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اویس, یہ خان صاحب کی نا ایک بڑی پرانی ایک ٹیکٹک ہوتی تھی, یہ کرکٹ کے دور کے اندر بھی, یہ کیپٹنسی کے اندر کرتے تھے. ان کے اپنے پلیئر, جو اپنے ان کے پسند کے پلیئر ہوتے تھے, وہ چاہے اگر کمزور بھی ہے, اس کے اندر تھوڑی سی ایبلٹیز کم بھی ہیں, لیکن ایز لانگ ایز عمران خان لائکس ہم, وہ ٹیم میں آ جاتا تھا. لیکن اگر کوئی ایسا پلیئر جو بہت اچھا بھی ہو, بریلینٹ بھی ہو, لیکن اگر وہ خان صاحب کو پسند نہیں ہے یا خان صاحب کے اس سفیر کے اندر نہیں آتا, وہ ٹیم میں نہیں آ سکتا تھا. اب میری اطلاع کے مطابق علیم خان صاحب بہت